اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ رب العالمین احکم الحاکمین، سارے جہان کا خالق و مالک، اس پوری کائنات کو پیدا فرمانے والا اور اس کو چلانے والی ایک اللہ کی ذات ہے. آسمانی نظام، زمین کا نظام، چاند سورج ستاروں کا نظام، مخلوق کے مرنے جینے کا نظام، سارا اللہ تعالیٰ نے اپنے دائرہ اختیار میں رکھا. کسی کو اللہ نے کبھی کسی حال میں بھی شریک نہیں بنایا. بندوں کی جتنی ضروریات اور حاجات ہیں خداوند کریم نے ان سب کو اچھی طرح سے مالا مال فرمایا اور کسی کو اس کائنات میں اپنی طرف سے تنگ نہیں کیا. اس کا نام ساری زندگی نہ لو، اس کی ذات وحدانیت کو تسلیم بھی نہ کرو، ایک دن بھی کسی کو بھوکا نہیں رکھتا. ساری عمر اس کے احکام کی خلاف ورزی کرتے رہو، کبھی پیاسا نہیں مارتا. آپ اور ہم جس سے ناراض ہو جائیں، نہ کھانا دیں، نہ پانی دیں، نہ کپڑا دیں، جان سے مار دیں. اللہ کتنا ارحم الراحمین ہے، سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی کھلاتا ہے، پلاتا ہے، پہناتا ہے، چلاتا ہے. حلیم ذات ہے. اگر اس کی ذات حلیم نہ ہوتی تو ہمارے اعمال، ہمارے کردار، ہماری بدعملی ہمیں یہاں تک لے گئی کہ بھوکا مارا جاتا، پیاسا مارا جاتا. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ پاک نے مبعوث فرمایا اور انسانوں میں سے بھیجا تاکہ انہیں دقت کوئی نہ ہو. امت کا نبی بھی اس بات کو سمجھے کہ بھوک کیسی ہوتی ہے، پیاس کیسی ہوا کرتی ہے، تنگی کیسے آیا کرتی ہے. ساری چیزیں اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونے کے طور پر پیش کر دیا. میرے امتیوں، نماز کا کے احکام، روزے کے احکام، زکات کے احکام، شرعی احکام تمام کے تمام میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بتلا رہے ہیں. اس پہ عمل کرو گے جنت کا راستہ آسان ہے. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نہ ہوتی دین ناقص رہ جاتا، گویا اور اسلام اور ایمان کی تکمیل کا ذریعہ بنی. پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس عورت سے بے نیاز نہیں. عرب کا مشہور خاندان، ہاشمی قریشی خاندان، اس کائنات میں آپ تشریف لائے. ہمارا اور ہمارے اکابر کا عقیدہ ہے اس دنیا کی عمر میں، ساری دنیا کی عمر میں وہ دن نرالا، وہ رات نرالی جس رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں دنیا میں تشریف لائے. علماء کی اس بحث میں جانا نہیں چاہتا. اللہ والوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی سیرت پہ. یوں بھی لکھا ہے کہ دن کا رات کا جھگڑا ہوا. دن کہتا تھا یا اللہ یہ سعادت مجھے عطا فرما، جب نبی دنیا میں تشریف لائیں دن ہونا چاہیے. رات کہتی تھی مولا یہ شرف مجھے ملنا چاہیے، یہ سعادت مجھے ملنی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو راضی کر دیا. رات ختم ہو رہی تھی، دن نکل رہا تھا، کالی کملی والے تشریف لا رہے ہیں. رات کو بھی راضی کیا، دن کو بھی راضی کیا. پھر کیسے گھر میں آج ہر مرد عورت کی ایک تمنا ہے، ایک آرزو ہے، مالدار گھر ہو، دولت مند گھر ہو، خاندان بہت امیر ہونا چاہیے. حالانکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس رات میں سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں تشریف لائے، علماء کرام نے لکھا ہے اتنی تنگی تھی، اتنی پریشانی تھی، چراغ میں تیل ڈالنے کے لیے گھر میں پیسہ کوئی نہ تھا. حضرت عبداللہ بن عبد المطلب دنیا سے ماں کے پیٹ میں چھوڑ کر، یتیم چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو گئے. سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں ہے، شکم مادر میں ہے. عبد المطلب حضور کے دادا گھر پہ کھانا کھانے کے لیے آتے ہیں اور کھانا کھا کر چلے جاتے ہیں. والد نہیں ہے، والدہ ہے، دادی ہے، دادا ہے. ایک دن اشارہ کر کے دادی نے دادے کو بٹھا لیا کہ میری بات تو سنو. عبد المطلب نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا تم تو کھانا کھا کر چلے جاتے ہو، میں بڑی پریشان ہوں، میں بڑی تکلیف میں ہوں، مجھے ہر وقت قلق رہتا ہے. عبد المطلب نے پوچھا کیا غم لگ گیا تمہیں؟ تو کہنے لگی کہ غم نہ لگے،
عزت والا خاندان، آبرو والا خاندان، قریش کا خاندان، اور یہ ہماری بیوہ جو ہے یہ ہے بھی حمل سے، ہے بھی پیٹ سے، لیکن یہ اتنا تیز عطر استعمال کرتی ہے، خوشبو لگاتی ہے، میں ڈرتی ہوں کہیں بے عزتی نہ ہو جائے، کہیں داغ نہ لگ جائے، خاندان کا ناک نہ کٹ جائے، ہے بیوہ، ہے بھی پیٹ سے، ہے بھی حمل سے، اتنا تیز عطر لگاتی ہے، یہ گھر سارا مہکا رہتا ہے، یہ شہر سارا مہکا رہتا ہے خوشبو سے، ہر جگہ خوشبو ہی خوشبو ہے۔ ذرا اس سے پوچھو یہ خوشبو کہاں سے لاتی ہے؟ عبد المطلب کہنے لگے کہ تو عورت ذات ہے، اپنی گھر والی کو، حضور کی دادی کو کہنے لگے تو گھر میں رہتی ہے، میں تو شرم کے مارے بات نہیں کرتا، سارا مکہ میرا سر کھاتا ہے، سارا مکہ مجھے کہتا ہے عبد المطلب تیرے گھر پہ عطر کی بارش کہاں سے ہوئی؟ گلی کوچے محلہ شہر سارا مہکا ہوا ہے۔ تو عبد المطلب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کہنے لگی کہ یہی تو مجھے پریشانی کھائی جا رہی ہے۔ تو عبد المطلب نے بردستہ کہا کہ آپ تو گھر میں رہتی ہیں، ساس اور بہو کہیں دور دور تو نہیں، پوچھ کیوں نہیں لیتی، معلوم کیوں نہیں کر لیتی اس کو کون خوشبو لا کے دیتا ہے، کہاں سے عطر لایا جاتا ہے؟ اللہ اکبر۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دادی کہتی ہے کئی مرتبہ پوچھنے کے لیے اس کو اپنے پاس بلاتی ہوں، اس کے قریب جاتی ہوں، پوچھنا چاہتی ہوں یہ عطر کون لا کے دیتا ہے؟ عام عطر بھی نہیں، یمن کا عطر نہیں، حجاز کا عطر نہیں، فلسطین کا عطر نہیں، عراق کا عطر نہیں، کوئی عطر بھی خاص ہے، خوشبو خاص ہے، لیکن میں کئی مرتبہ اپنے پاس بلاتی ہوں، آمنہ بیٹی ادھر آؤ، کئی مرتبہ میں جاتی ہوں، میری بات سنو، جب میں بات کرنے کا ارادہ کرتی ہوں اس کے چہرے پہ میری نگاہ پڑتی ہے، میرے پسینے چھوٹ جاتے ہیں، زبان میری گنگی ہو جاتی ہے، میں بات نہیں کر سکتی، میری ہمت نہیں پڑتی بات کرنے کی، زبان چھل ہو جاتی ہے، طبیعت روم میں آ جاتی ہے، پسینے آ جاتے ہیں مجھے۔ عبد المطلب نے کہا پھر صورت کیا ہو؟ ہم نے کہا کہ مرد پھر دلیر ہوتا ہے، ذرا آپ پوچھ لیں۔ عبد المطلب نے آواز دی بیٹی آمنہ ادھر آؤ۔ سید آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہی ہیں، خدا کی قسم کیا منظر ہوگا، دو جہان کے بادشاہ کو پیٹ میں لے کر تشریف لا رہی ہیں۔ عبد المطلب نے پوچھا بیٹی میں ایک بات پوچھتا ہوں، برا نہ ماننا، میری مجبوری ہے، کعبے کی چابیاں میرے پاس ہیں، میں خانہ کعبہ کا متولی ہوں، قریش خاندان کا سردار ہوں، ہاشمی خاندان ہے، عزت والا خاندان ہے، ڈرتا ہوں کہیں بے عزتی نہ ہو جائے۔ آپ کو یہ عطر کون لا کے دیتا ہے، یہ خوشبو کون لا کے دیتا ہے، یہ کہاں سے خوشبو آتی ہے؟ عام عطر کوئی نہیں، بڑا مہنگا عطر ہے، بڑی مہنگی خوشبو ہے، دنیا میں ہم نے آج تک ایسی خوشبو دیکھی نہیں، تم کہاں سے لاتی ہو؟ سید آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی، ابا نہ تم لائے نہ میں لائی نہ کوئی لایا، مجھے خوشبو والے کی دکان کا پتہ نہیں، میں بازار میں کبھی گئی نہیں، میں نے بازار کبھی دیکھا ہی نہیں، نہ تم لائے نہ میں لائی، کوئی نہیں لایا، کوئی نہیں لایا۔ اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے بس ایسا معلوم ہوتا ہے اس آنے والے مہمان کی برکت ہے۔ سید آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی ابا تنگ نہ کرو، اگر کچھ اور بتا دوں دیوانی کہو گے، کچھ اور بتا دوں دیوانی کہو گے، میں کانٹے پہ پیر رکھتی ہوں پھول بن جاتا ہے، پتھر پہ پیر رکھتی ہوں موم بن جاتا ہے، درختوں کے پاس سے گزرتی ہوں مجھے سلام کرتے ہیں، کئی مرتبہ یہ چاند مجھے جھک کر سلام کرتا ہے، کئی مرتبہ یہ سورج جھک کر مجھے سلام کرتا ہے، اور ہر رات میں اولو العزم پیغمبر کوئی نہ کوئی روز مبارکباد دینے کے لیے آتا ہے۔ جس نبی کی آمد سے پہلے آسمان نے عطر کی بارش برسائی، جس نبی کی آمد پہ آسمان نے خوشبوئیں برسائی، آج یہ امت بدعملی کر کر کے آسمان کی طرف بدبو پہنچا رہی ہے۔ کیا قدر کی ہم نے، کون سی چیز ہم نے سنبھال کے رکھی ہے؟ ایک ہی مقصد ہے، ایک ہی مطلب ہو گیا سب کا کہ دولت 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 دولت، حالانکہ رات دن دیکھتے ہو کوئی چارہ نہیں کہ پیسے بھی پلے باندھ کے کفن میں نہ لے گئے، کوئی نہ لے گئے۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میری امت میں ایک وقت ایسا آئے گا لوگ اتنے بگڑیں گے، اتنے بدتمیز ہو جائیں گے، مرتے وقت کلمہ منہ سے نہیں نکلے گا، درود پاک پڑھتے ہوئے موت نہ آئے گی، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے موت نہ آئے گی، ادھر موت کا جھٹکا لگے گا، ادھر منہ میں کنجری کا گانا ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا لشکر جا رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ ساتھ ہیں۔ صحابہ کرام نے چند جانور دیکھے، پرندے دیکھے، ان کے پروں پہ قرآن کی آیت لکھی ہیں اور وہ گندگی کھا رہے ہیں، پخانہ کھا رہے ہیں۔ صحابہ کرام لرز گئے،
ڈر گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی بے ادبی ہو گئی، قرآن کی توہین ہو گئی، قرآن کی بے حرمتی ہو گئی، قرآن کی آیتیں لکھی ہے اور گندگی کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ قیامت کا وقت تمہیں دکھایا جا رہا ہے، میری امت میں ایک وقت ایسا ہی آئے گا قرآن بھی پڑھیں گے، بدماشی بھی کریں گے، زنا بھی کریں گے، جھوٹ بھی بولیں گے۔ آج اس امت میں وہی وقت ہے، اس بات کا فکر کوئی نہیں کہ ہم کیا کرنے آئے پھر کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ سارے صحابہ کرام نے انہی چیزوں سے سبق لیا اور اتنا عمل کیا کہ نبی کا فرمان تو کیا اشاروں پہ جان دے دے۔ اور اسلام میں سب سے پہلی شہادت، سب سے پہلی قربانی ایک عورت کی ہے، سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ 70 سالہ بوڑھی عورت ہے، ویسے عمر کی زیادہ ہے، طبیعت کی کمزور ہے، ایمان کی بڑی مضبوط ہے۔ اس نے یہ دیکھا بھی نہیں کہ اس نے سنا ہو آج اس نے قربانی دی ہے، کل اس نے قربانی دی ہے، پرسوں اس نے قربانی، یہ بات بھی نہیں، پہلا موقع ہے۔ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے والے گرفتار کر کے میدان میں لے آئے، اونٹ کھڑے کر کے دونوں طرف رسے گلوں میں ڈال دیے، سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروں میں باندھ دیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمے کا انکار کر، اللہ کی توحید کا انکار کر، اللہ کی وحدانیت کا انکار کر، اللہ کے ایک ہونے کا انکار کر۔ سیدہ سمیہ کہتی ہے پاگل ہے اور چودھری تجھے کیا معلوم ہے، کلمہ میری زبان کی نوک پہ ہوتا میں چھوڑ دیتی، کلمہ میرے منہ میں ہوتا میں چھوڑ دیتی، کلمہ تو میرے خون کے قطرے قطرے میں بسا ہوا ہے، میں نکال نہیں سکتی، کوئی طاقت نہیں نکال سکتی۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان بیٹا ہے سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، بلایا ہے آخری وقت میں اور بلا کے فرمایا بیٹے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا اور جا کر میرا آخری سلام پہنچا، میرا آخری سلام پہنچا، جا رہی ہوں دنیا سے۔ وہ 2 قدم ابھی چلا ہوگا، پھر واپس بلایا اور بلا کے فرمانے لگی ایک اپیل جا کے کر دو، ایک گزارش کر دو، ایک درخواست دے دو دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ اگر آپ یہاں پہاڑ پہ سامنے تشریف لے آئیں، جب مجھے یہ چیر کر ٹکڑے کر رہے ہو ادھر ٹکڑے بنے، چیرنے کی تکلیف ہو ادھر دیدار کرتی جاؤں، مجھے کوئی تکلیف نہ ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، نبی کا آخری وقت میں دیدار مل گیا اور کیا چاہیے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر عرض کر دیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اندازہ لگاؤ اونٹ دوڑائے جا رہے ہیں، پھر کہا ابو جہل نے اب بھی کلمے کا انکار کر دو ہم چھوڑ دیں گے۔ کہنے لگی بدبخت تجھے کیا معلوم ہے، تو مجھے ڈراتا ہے دمکاتا ہے اور میری آنکھیں بہشت کے 8 دروازے کھلے ہوئے دیکھ رہی ہیں، 8 دروازے کھلے ہوئے دیکھ رہی ہیں میری آنکھیں، کیوں؟ اس لیے کہتا فرمایا الفت میں برابر ہے وفا ہو یا کہ جفا ہو، ہر چیز میں لذت ہے گر دل میں مزہ ہو، جب کسی کے لیے مار کھائی جائے کوئی تکلیف نہیں ہوا کرتی ہے، جفا جو ہوتی ہے عشق میں وہ جفا ہی نہیں، اور جو بے ستم ہو محبتی اس میں کوئی مزہ ہی نہیں۔ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو درمیان سے چیر کر ٹکڑے کر دیے گئے، پرواہ نہ کی، ایمان نہ جانے دیا، سارے مکے کے رئیسوں نے مل کر ظلم ڈھایا مگر ذرہ برابر بھی اف نہ کی۔ اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلے ایک عورت نے قربانی دے کر یہ ثابت کر دیا کہ عورت کا مقام صرف کھانا پکانا نہیں بلکہ عورت بھی سب کچھ کر سکتی ہے۔ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ ہمارے ہندوستان پاکستان میں بہت بڑے بر صغیر کے عظیم خطیب گزرے ہیں، یہ فرمایا کرتے تھے کہ عورت سپاہی تو نہیں بنتی، سپاہی جنتی تو ہے، سپاہی جنتی تو ہے۔ جب عورت قرآن پڑھتی پڑھتی دودھ پلایا کرتی تھی بچے کو، جب لوریاں قرآن کی دیا کرتی تھی، عورت کی گود سے شاہ عبد القادر جیلانی آیا کرتے تھے، اس عورت کی گود سے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ آیا کرتے تھے، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ تشریف لاتے تھے۔ لیکن جب عورتوں نے VCR اور ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے دودھ پلانا شروع کر دیا، بدماش آ رہے ہیں، گنڈے آ رہے ہیں۔ تھوڑی سی منطقی بات عرض کر دوں، ساری دنیا میں یہاں آپ کے ملکوں میں عورتیں دودھ کم پلاتی ہیں، باہر کا دودھ پلایا جاتا ہے، ہمارے ملکوں میں اب تک رواج نہیں۔ لیکن بچہ بیمار ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں تو بچے کی والدہ کے بارے میں ڈاکٹر کہتا ہے اس کی والدہ نے گرم چیز کھائی۔ اب سوال یہ ہے کھائی تو ماں نے اور بیمار بچہ ہے۔ ڈاکٹر کہتا ہے اس کی والدہ نے گڑ کھایا، اچار کھایا، بتاؤں بینگن کھائے، کوئی گرم چیز ضرور کھائی ہے، دودھ کے ذریعے سرعت کر کے حرارت بچے کے پیٹ میں چلی گئی۔
تو آپ کو پتہ بھی نہ چلا، ہمارے ایمان کا امتحان بھی ہو گیا کہ اگر گڑ کی حرارت اچار کی تلسی دودھ کے ساتھ جا سکتی ہے، جب عورت قرآن پڑھ کر دودھ پلائے گی قرآن کا نور نہ جائے گا؟ قرآن کریم کا نور بچے کے پیٹ میں کیسے نہیں جائے گا؟ آج ہمارا دنیا کے ڈاکٹروں کے فارمولوں پہ یقین ہے، سائنسدانوں کے فارمولے پہ یقین ہے، اللہ کے قرآن پہ یقین نہیں، اور یہیں سے ساری بات بگڑی۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اتنی تنگی اتنی پریشانی ہے، تاریخ کا مطالعہ کرنے سے، سیرت کا مطالعہ کرنے سے پتا چلا ایک دن بھی ایسا نہیں جو پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہو۔ دقتیں ہی دقتیں ہیں، تکلیف ہی تکلیف ہے۔ پھر ارشاد فرمایا حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، کن فی الدنیا کأنک غریب، اور لوگوں دنیا میں مسافر کی طرح ٹھہرو، نہ جانے کس وقت بلاوا آ جائے۔ اب دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو یہاں بو کی جاؤ گے، جو کھیتی کاشت کر کے جاؤ گے، وہی آخرت میں ملے گی۔ ایسی ایسی عورتیں اس دنیا میں آئی، بڑی بڑی محدثہ تھی، بڑی بڑی مفسرہ تھی، کہ اللہ والوں سے، علماء کرام سے پوچھو، روح المعانی زمین کے اوپر آسمان کے نیچے قرآن کی سب سے بڑی تفسیر ہے، 30 جلدوں میں ہے۔ سید محمود علوسی مفتی بغداد مرحوم مقدمے میں لکھتے ہیں کہ میں نے اس قرآن کی تفسیر میں جتنے علم درج کیے ہیں، زیادہ تر میں نے اپنی خالہ سے سیکھے۔ وہ کتنی بڑی علامہ ہوگی، وہ کتنی بڑی اللہ والی ہوگی۔ ہاں ساری عقل، ساری سوچ، سارا فکر ایک دنیا پہ ختم کر دیا، اور دنیا ہر کوئی چھوڑ کے جا رہا ہے، پلے کچھ نہیں لے جاتا۔ اسی لیے قرآن کریم نے اعلان کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات، میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب عورتیں، مومن عورتیں، مسلمان عورتیں آپ کے پاس آئیں بیعت ہونے کے لیے، مرید بننے کے لیے، آپ ان سے پہلی شرط لیں، 6 شرطیں طے کریں، نبوت والا ہاتھ بیعت کے لیے پھر بڑھائیں، 6 شرطیں ان سے پہلے لے لیں، اس لیے کہ شرک کی بیماری عورتوں سے چلتی ہے، شرک کی لعنت عورتوں سے چلتی ہے، اور توحید کی رحمت بھی عورتوں سے چلتی ہے۔ صحابیات نے کوئی کم ہمت نہیں کی، بڑے بڑے دکھ اٹھائے ہیں، بھوکی رہیں، پیاسی رہیں، لیکن پرواہ نہ کی۔ اس لیے قرآن کریم اللہ پاک نے اعلان کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ ایمان والو، ہلاک نہ کر دے، برباد نہ کر دے تمہیں دنیا کے حالات، دنیا کی مشغولی، اولاد اور مال، کثرت اولاد مال برباد کر دیتے ہیں، میرے ذکر سے کہیں غافل نہ ہو جاؤ۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مشکوٰۃ شریف میں حدیث موجود ہے، اور لوگوں موت کے وقت کی پیاس سے پناہ مانگو، اتنی شدید پیاس لگتی ہے، سمندر پلا دو پیاس نہیں بجھتی۔ کسی کو کیا معلوم کہ مرنے والے کو کتنی پیاس لگی ہوئی ہے، کتنی گھبراہٹ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں موت کے وقت کے پسینے سے پناہ مانگو، اتنا شدید پسینہ آتا ہے ساری زندگی میں کبھی نہیں آیا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں موت کے وقت کی گھبراہٹ سے پناہ مانگو، اتنی شدید گھبراہٹ آتی ہے ساری زندگی میں کبھی نہیں آئی۔ اتنی تکلیف ہوتی ہے، موت کا ایک جھٹکا لگنے سے کانوں کے پردے پھٹ جاتے ہیں، آنکھوں کا نور ختم ہو جاتا ہے، سارے جسم کا خون ایک قطرہ باقی نہیں رہتا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں موت کی تلخی سے پناہ مانگو۔ مرنے والے کا مرتے وقت منہ کڑوا ہوتا ہے، قرآن کا اشارہ، کل نفس ذائقۃ الموت، پتہ چلا موت کا کوئی ذائقہ ہے جو منہ میں آتا ہے، مرنے والے کے منہ میں ذائقہ آتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات لکھتے ہوئے علماء کرام لکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے معجزہ بخشا تھا، قبر پہ کھڑے ہو کر فرماتے قم بإذن اللہ، مردہ زندہ ہو کے سامنے آ جاتا تھا کچھ دیر کے لیے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے کسی نے کہا کہ آج نئی نئی قبروں سے مردے زندہ کرتے ہیں، آؤ ہمیں پرانی قبر پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں، ذرا مردہ زندہ کر کے تو دکھاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے،
قبر پہ کھڑے ہو کر فرمایا قم باذن اللہ، زندہ ہو جا۔ ایک نوجوان زندہ ہو کر سامنے آ گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو کون ہے؟ وہ کہنے لگا میرا نام سام ہے، میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تجھے تو بڑا وقت گزر گیا قبر میں، تجھے تو بڑا عرصہ کئی ہزار سال قبر میں گزر گئے، کئی ہزار سال مدت گزر گئی، کچھ قبر کا حال بتا، کچھ قبر کا ماحول بتا، کوئی قبر کی خبر بتا، اتنی مدت تجھے قبر میں گزر گئی۔ وہ نوجوان رونے لگا اور کہنے لگا او عیسیٰ علیہ السلام آپ کو قبر کی پڑی ہے، آپ قبر کا حال پوچھتے ہیں، آپ قبر کا حال پوچھنا چاہتے ہیں، اور مجھ سے آپ پہلے یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ موت کا جھٹکا کتنا شدید ہے؟ کتنے سال گزر گئے میری موت کو، مالک کائنات کی قسم آج تک میرا منہ کڑوا ہے، میرے پیروں کے ناخن بھی کڑوے ہیں، سارا جسم کڑوا ہے، آج تک کتنے ہزار سال گزر گئے۔ کس طرح سے موت آ رہی ہے، جنازے نہیں ہوتے، غسل نہیں ملتے، کفن نہیں ملتا، ہزاروں لوگ مر رہے ہیں، کفن نصیب نہیں، قبر نصیب نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی سمجھ میں ایک ہی فارمولہ آیا تھا کہ بس پیغمبر کے اشاروں پہ جان دے دو، ساری زندگی کھپا دو، اگر یہ ہو گیا تو پھر کامیابی کامیابی ہے، پھر کوئی چیز دکھ نہیں دینے والی۔ اور آپ کی اور میری موت کا تو کیا کہنا؟ جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت آیا، حضرت اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں دیکھو عورتوں تم تو بڑی خوش قسمت ہو، نبی سب سے پہلے عورت کی گود میں آیا، اور نبی کا جب وفات کا وقت آیا تو عورت ہی کی گود تھی۔ کوئی نہیں ثابت کر سکتا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جھولی میں موت نہیں آئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جھولی میں موت نہیں آئی، جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جھولی ہے، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھی ہیں، فرماتی ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری عائشہ ٹھنڈا پانی لا، میں سمجھی پیاس لگی ہوگی، میں پانی لے کر آئی، مجھے اشارہ کر دیا یہاں رکھ دے، میں نے پانی کا پیالہ رکھ دیا، رحمت والا ہاتھ پانی میں بھگو کر رحمت والے ہاتھ سے اپنے چہرے انور پہ چھینٹے مارنے لگے، پانی چٹکانے لگے۔ میں نے پوچھا میرے محبوب کیا بنی، یہ کیا گھبراہٹ ہے، یہ کیسی تکلیف ہے، یہ پسینے کیسے ہیں؟ فرمایا میری عائشہ تو نہیں جانتی موت کتنی گھبراہٹ والی چیز ہے، مجھے کیا معلوم کتنی گھبراہٹ آتی ہے موت کے وقت۔ اور ادب دیکھو، احترام دیکھو، ابن حشام لکھتا ہے کہ دروازے پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے اور آواز دی حل ادخلوک فی البیت، کیا میں گھر میں داخل ہو سکتا ہوں؟ اللہ اکبر، مرتبہ دیکھ، مقام دیکھ۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان بیٹھی ہیں، ابا کی جدائی کا وقت ہے، غصے میں بات نکل گئی، او پاگل کہیں کہ دیہاتی کہیں کہ گوار کہیں کہ تجھے اجازتوں کی پڑی ہے، میرے ابا بے ہوش ہیں۔ آپ کو افاقہ ہوا، تھوڑا سا ہوش آیا، سینے پہ ہاتھ رکھا، لگتے جگر فاطمہ، فرمایا فاطمہ یوں نہ کہو، یہ دیہاتی گمار نہیں ہے، یہ تو وہ ہیں جو بچوں کو یتیم بنا دیں، یہ تو وہ ہیں کہ بڑی بڑی شہزادیوں کا سہاگ اجاڑ دیں، یہ تو وہ ہیں جو ساری کائنات کو موت لا کے کھڑا کر دے گا، یہ تو تیرے ابا کا مقام ہے جو اسرائیل کو بھی موت کے لیے اجازت مانگنی پڑ رہی ہے۔ ابن حشام لکھتا ہے آخری وقت ہے، سانس آ جا رہے ہیں، آواز بالکل پست ہو گئی۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں لب حرکت کرتے تھے، میں نے یوں کان لگا دیا، کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ موت کے وقت بھی، دنیا سے روانگی کے وقت بھی ایک ہی آواز ہے، ربی حب لی امتی، مولا میری امت کو معاف کر دے، مولا میری امت کو معاف کر دے۔ ابن شام لکھتا ہے سانس آ رہے تھے، آواز بالکل پست ہو رہی تھی، روح مبارک پرواز کر رہی تھی، گھٹنوں کے قریب پہنچے، فرمایا اسرائیل تکلیف ہو رہی ہے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ فرمایا میری کیا مجال ہے، میری کیا ضرورت ہے کہ میں آپ کو تکلیف پہنچاؤں؟ فرمایا تیرا تکلیف دینے کا پروگرام نہیں، تیرا تکلیف دینے کا ارادہ نہیں، اور مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے کہ ساری زندگی میں کبھی نہیں ہوئی۔ اسرائیل امت کے جن لوگوں کو دکھ دے گا ان کا کیا بنے گا، امت کے جن لوگوں کو عذاب دے گا ان کا کیا بنے گا؟ میری حسرت ہے، میری آرزو ہے کل امت کے دکھوں کو آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چھاتی پہ ختم کر دیں۔ ان کی وفا دیکھ اور اپنی جفا دیکھ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اسی لیے قرآن کریم میں اعلان کرتے ہوئے فرما دیا لوگوں اپنے آپ کو سنبھل کے لے کے چلو، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن
قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین. فرمایا جس کی موت آ جائے گی پوری دنیا کا سونا چاندی دے کر نہیں ٹالی جا سکتی. جس کا وقت آ جائے پوری دنیا سے فارسی بن جائے ایک سانس میں ہی بڑھا سکتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا تمہیں اپنی زندگی کی کس قدر امید ہے؟ کسی نے کہا میں فجر کے بعد زور پڑھوں گا، کسی نے کہا زور کے بعد عصر پڑھوں گا، کسی نے کہا عصر کے بعد مغرب پڑھوں گا، کسی نے عیسیٰ کا نام لیا. فرمایا بڑی لمبی لمبی امیدیں باندھے بیٹھے ہو. میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہے، جو قدم جو پیر میں نے اٹھایا ہوا ہے نہ معلوم زمین پہ رکھا بھی جائے گا کہ نہیں، جو سانس اندر کو گیا نہ معلوم وہ باہر بھی آئے گا کہ نہیں. اٹل وقت ہے، پوری دنیا مل کر آگے پیچھے نہیں کر سکتی. اللہ والوں نے اس وقت کو بڑا سنبھالا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیسا محدث، بہت بڑا متقی پرہیزگار، وقت کا امام، آخری وقت ہے. خود بیٹا لکھتا ہے میرے ابا کو اتنے پسینے آئے کپڑوں سے گزر کر زمین پہ ٹپکنے لگا. پسینے آئے احمد بن حنبل کی ذات اقدس کو. بیٹے نے پوچھا ابا یہ پسینے کیسے؟ فرمایا بیٹا تجھے معلوم نہیں، مولا کریم کی پیشی کا وقت قریب آ گیا، موت کا وقت قریب آ گیا. اس نے کہا آپ کو کیا فکر ہے؟ آپ کو اتنے بڑے علامہ ہیں، کئی لاکھ حدیثیں زبانی یاد ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں. فرمایا بیٹا یہ سب کچھ ہے پر تجھے پتہ نہیں وہ بھی بڑا بے نیاز ہے، وہ بھی بڑا بے نیاز ہے. سفیان ثوری رحمہ اللہ کو لوگوں نے دیکھا آخری وقت ہے، زمین پہ ناک رگڑ رہے ہیں، رو رہے ہیں. کسی نے پوچھا ثوری کیا ہوا؟ فرمایا موت بالکل قریب ہے. کہ پھر آپ کو کیا غم ہے؟ وقت کے ابدال ہو، اللہ والے ہو. فرمایا تمہیں پتہ نہیں رب کے دربار کی پیشی کا بڑا ڈر ہے، نہ جانے کیا معاملہ. فرمایا حدیث پاک میں آتا ہے مرنے کے بعد میت کو انگلی لگا پورا معلوم ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے. ادھر کپڑے اتارنے لگتے ہیں، آواز آتی ہے چورو ہے جسم اتنا، چورو ہے جسم اتنا کرم کیجیو، غسل آہستہ آہستہ سے دیجیو. میرے کپڑے اتارو سنبھال کے، او مجھے غسل دینے والوں، او میرے کپڑے اتارنے والوں، او مجھے ننگا کرنے والوں، آہستہ کپڑے اتارو. تمہیں کیا معلوم ہے میں موت کا صدمہ اٹھا کے آیا، میں موت کا جھٹکا کھا کے آیا، میری رگوں کو توڑ کے رکھ دیا گیا. تیری انگلی بھی آج مجھے چھری کی طرح معلوم ہوتی ہے. عورت فوت مر جاتی ہے، ناک کا، کان کا، گلے کا زیور اتارا جاتا ہے. زبان حال سے کہتی ہے اور میرا زیور اتارنے والی سہیلیوں، بہنوں، میری رشتے دار عورتوں، زیور بھی اتارو، کچھ سبق بھی لو. آج میرا اتر رہا ہے، کل کو تیرا اترے گا. میرا سچ جوڑا اتارنے والی عورتوں، مجھے ننگا کرنے والی ہو، عقل کرو، آج میری باری، کل کو تیری باری. کوئی یہاں نہیں رہے. چھوٹے چھوٹے بچے امی امی کرتے رہ جاتے ہیں. کئی دفعہ دیکھا بچے رو رہے ہیں، امی یہ سارا دن گزر گیا امی. ایک دن تو میں نے سر پہ ہاتھ رکھ کے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو؟ کہتے اماں سوئی ہوئی ہے، آواز دے دے کر تھک گئے، بولتی نہیں. اسے کیا معلوم ایسی سو گئی اب جاگے گی نہیں. شہزادوں کے بچے رل گئے، بڑے بڑے امیروں کے بچوں نے لوگوں کے دروازوں پہ دھکے کھائے. اسی لیے کہتا کنبا قبیلہ چھوڑو کی باری، سچی گھر کی کر تیاری، یہ نہ سمجھنا کیلی سدھاری، سبھی چلیں گے باری باری. آج میرا نمبر ہے، کل کو تیرا نمبر ہے. آج میری موت آ گئی، مجھے تو شاید کوئی رونے والا بھی نہ ہو. کچھ چھوٹے چھوٹے بچے تم کو روئیں گے، اماں کا خدا کریں گے، اماں کا نام سنیں گے، محبت کو چرسیں گے. اماں پیار کیسے کیا کرتی ہے. کہتا میں نے جھیلی ہے مصیبت بے شمار، ہولے ہولے جسم سے کپڑے اتار. تمہیں کیا معلوم ہے میری جان کو کیا بنی. ایک جان چھوڑا، دنیا چھوڑی، میں دوسرے جان میں آئی، میں موت کا جھٹکا کھا کر آئی، میری رگوں کو توڑ کے رکھ دیا گیا. تمہیں کیا معلوم ہے. اور میرے بچوں کو دیکھ کر ہنسنے والوں، خیال کرو آج میرے بیوار سے ہو گئے، آج میرے رل گئے، کل کو تیرے رلیں گے. دنیا دیکھتی ہے، عقل نہیں کرتی، عبرت نہیں پکڑتے کہ یوں قبیلے اجڑا کرتے ہیں، یوں خاندان اجڑا کرتے ہیں، یوں ملک اجڑ جایا کرتے ہیں. جانو پر
صدمے پڑے ہے متصل، اور غسل کے پانی کو کر لے معتدل۔ مجھے غسل دینے والوں خیال کرو، گرم ٹھنڈے کا خیال کرو، میری زبان بند ہے، کل کو تیری بھی بند ہو جائے گی۔ خود خیال کر، آج میری زبان بند ہے، مجھے پتا چل گیا، میں نے نمازوں کی پرواہ نہ کی، آج موت کچھ اور طرح آئی ہے، کسی اور طریقے سے موت آئی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسرائیل سے کہا کہ مجھے عذاب دینے والی شکل تو دکھا۔ عرض کیا گیا خلیل اللہ نہیں دیکھ سکو گے؟ فرمایا نانا دکھاؤ تو صحیح کہ نہیں دیکھ سکو گے؟ فرمایا ہاں نہیں دکھاؤ تو صحیح۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا خلیل پھر ذرا پرلی طرف منہ کر، یوں منہ پھیرا، آواز آئی اب میری طرف دیکھ۔ ابراہیم خلیل اللہ جیسا پیغمبر دھڑام سے زمین پہ بے ہوش ہو کر گر پڑے اور فرمایا کوئی عذاب نہ ہو، قبر کا عذاب نہ ہو، جہنم کا عذاب نہ ہو، اس کی شکل کو دیکھنا سب سے زیادہ عذاب ہے، اس کی شکل کو دیکھنا سب سے زیادہ عذاب ہے۔ وہ کتنا بڑا عذاب ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا جی چاہتا تھا میں تمہیں قبر کا عذاب دکھاؤں، پر میں ڈر گیا ہوں کہیں تم مردوں کو دفن کرنا نہ چھوڑ دو، دفن کرنا نہ چھوڑ دو، میں اس خوف سے تمہیں نہیں دکھاتا۔ آخر کوئی وجہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی، سارے جہان کا سردار، سارے انبیاء کا سردار، ہر نماز کے بعد عذاب قبر سے پناہ مانگتے ہیں۔ آج مرد بھی عورتیں بھی بننے چھننے میں، شمارنے بگڑنے میں، ہر وقت کھیل تماشے میں لگی ہوئی ہیں، نہ کسی کو یہ فکر ہے موت آئے گی، نہ یہ فکر ہے کہ قبر کا اندھیرا، اس اندھیری کوٹری میں جانا ہی جانا۔ غسل دے دیا، کفن پہنا دیا، منہ کھلا چھوڑ دیا، آنے والے رشتہ دار عزیز و اقارب دیکھیں گے۔ ادھر سے کسی نے آواز لگائی شام ہو گئی جلدی کرو، آواز آتی ہے کاہے کی جلدی ہے میرا منہ نہ ڈھک، او دیکھ لیں بھائی بہن کچھ دیر تک، او جلدی کرنے والوں یہ دنیا میں نے چھوڑ دی، دولت بھی چھوڑ دی، مکان تمہارا، دکان تمہاری، کاروبار تمہارا، یہ کفن کا ٹکڑا تم نے دیا ہے، ذرا اور ٹھہر جاؤ، ساری دنیا کو تم دیکھو گے، ساری دنیا تمہیں دیکھے گی، میری شکل آج کے بعد نظر نہ آئے گی، ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جاؤں گا۔ پھر کسی نے آواز لگائی جلدی کرو اور کام بھی بہت کرنے ہیں۔ آواز آتی ہے اے اٹھانے والوں کیوں جلدی ہے تمہیں، او بال بچوں سے تو ملنے دے مجھے، تمہیں کیا معلوم ہے یہ میری ننھی منی بچیاں، یہ میرے بچے اماں کا نام لیا کریں گے، ماں کی محبت کو ترسیں گے، کون سر پہ ہاتھ پھیرے گا، لوگوں کے دروازوں پہ دھکے کھایا کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر میت اپنے گھر سے نکلتے وقت 3 چیخیں مارتا ہے، 3 چلاتا ہے 3 دفعہ، اور یہاں تک فرمایا شفا حدیث میں لکھا ہے اگر آدمی سن لیں تو جگر پھٹ جائے، کلیجے پھٹ جائیں۔ افسوس کرتا ہے ہائے اس مکان میں دل نہ لگاتا، ہائے اس مکان کو اپنا مکان نہ سمجھتا، ہائے ان بچوں کو چھوڑ کے جا رہا۔ پھر کہتا پھر جنازہ گھر سے باہر ہوتے دم، اور کہتی ہے چلا کے روح اے پرعالم، اور لوگوں دنیا والوں میں اپنی اولاد کو چھوڑ چلی، میرے آج بھی وار سے ہو گئے، آج میروں کا لاڈ پیار اجڑ گیا، کل کو تم بھی یوں ہی چھوڑ کے چلے جاؤ گے، میری عزت پہ ڈاکے نہ ڈالنا، میری آبرو کو برباد نہ کرنا، میری اولاد کا مال نہ کھانا، ورنہ تم بھی لاوارث ہو سکتے ہو، اگر دنیا میں میں چھوڑ کر جا سکتی ہوں تم بھی کل کو یوں چھوڑ کے چلے جاؤ۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبر کے اندھیرے سے پناہ مانگا کرو، پتہ چلا اتنا ہولناک اندھیرا ہے جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا، دماغ میں نہیں آ سکتا کتنا اندھیرا ہوگا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاصہ تھا، قبر کے پاس سے گزرتے بیٹھ کے رونے لگ جاتے، اتنے روتے کہ داڑھی سے آنسو نیچے گزرتے لپکتے۔ کسی نے پوچھا عثمان کیا بات ہے، قبر کو اتنا دیکھ کر کیوں روتے ہو؟ فرمایا تمہیں معلوم نہیں اس اندھیری کوٹری میں آئے بغیر گزارا نہیں، ایک نہ ایک دن اس میں آنا پڑے گا۔ جن لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے پیار تھا، محبت تھی، گردنیں کٹا دی۔ یوسف علیہ السلام کو مصر کی عورتوں نے دیکھا، انگلیاں کاٹی، جمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جن صحابہ کرام نے دیدار کیا، گردنیں کٹا دی۔ مدینہ پاک میں وفات ہوئی، اللہ سب کو مدینہ پاک کی زیارت نصیب فرمائے۔ خبر پھیلتی پھیلتی بار دیہات میں گئی، ایک جوان باغ میں کھڑا ہے صحابی، اس کو جا کر کسی نے بتایا تجھے معلوم بھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے؟ کہنے لگا سچ ہے کہ بالکل سچ ہے۔ جیب میں سے چاقو نکالا اور دونوں آنکھیں نکال کر زمین پہ پھینک دی،
لوگوں نے کہا بیڑا غرق کر لیا، ٹکرے کھائے گا، ٹھوکرے کھائے گا، مصیبتیں اٹھائے گا، جوانی خراب کر دی، ساری زندگی تلک کر دی۔ وہ پتہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے شور نہ کرو، بات ایسی کوئی نہیں، جو آنکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے محروم ہو گئی ہوں ان کا رکھنے کا کیا فائدہ ہے؟ ان آنکھوں کے رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ بڑا عشق تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کو۔ ایک عورت آئی اور آ کے کہنے لگی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہ ایسا بہن میں نے سنا حضور کی وفات ہو گئی کہ ہاں، کہاں دفن کیا کہ یہ میرے حجرے میں؟ فرمایا مجھے زیارت قبر کی تو زیارت کرا دے۔ جو چوکھٹ پہ کھڑی ہوئی وہ کہنے لگی آقا کبھی کبھی دیہات سے آتی تھی، قرآن سنتی تھی، زبان مصطفیٰ ہو، کلام خدا ہو، مزہ آتا تھا، اب مجھے بھی اپنی زندگی اچھی نہیں لگتی، میں اس دنیا میں رہ کے کیا کروں گی؟ چوکھٹ پہ چیخ ماری اور قبر مبارک کے قریب گر کر جان دے دی۔ انہیں لوگوں کے لیے جنت بنی ہے، جنت بڑی ہوتی ہے، اتنی سستی نہیں ہے جو اتنی میں نے رات میں سمجھ رکھی ہے۔ ان عاشقوں نے جان دی ہے، قربان کیا ہے، اللہ کے قرآن کی تلاوت اتنی کی، عورتوں نے اتنی کی کہ مدینہ منورہ سارا عرب بجا کے رکھ دیا۔ بدقسمت دور ہے، بچوں کو عورت 2 دن نہ دیکھے مرنے کو ہو جاتی ہے، قرآن کی تلاوت 2 مہینے نہ کرے کبھی مرتی نہیں، اسے دکھ نہیں ہوتا کہ مہینہ ہو گیا میں نے قرآن کی زیارت نہیں کی۔ سن 80 میں میں ہندوستان گیا تھا پاکستان سے، پٹیالے شہر میں ہم کچہری میں بیٹھے تھے تو وہاں اچانک لوگوں میں بھگدڑ سی مچی۔ میرے پاس ایک وکیل بیٹھا تھا سکھ، میں نے کہا سردار جی کیا بات ہے؟ اس نے بڑی مشکل سے بتایا کہ کیا بتائیں، آج ایک واقعہ ہو گیا اسی پٹیالے شہر میں، پنجاب میں پٹیالہ شہر ہے ہندوستان میں۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگی ایک سکھ کی بیٹی مر گئی، انہوں نے اس کو نہلایا دھلایا، جو رواج ہے کفن دیا، لکڑیوں میں چنا، تیل کا پپا ڈالا، آگ لگائی، ساری لکڑیاں جل گئی مگر اس لڑکی کا بال بھی نہ جلا، اس کا بال بھی نہ جلا۔ پھر لکڑیاں جمع کی گئی، پھر دوبارہ تیل کا پپا ڈالا گیا، وہ بھی ساری جل کر خاک ہو۔ سکھوں نے مسلمانوں کو بلا کر کے کہا بھائی ہمارے بس کی بات نہیں، 2 دفعہ خرچہ کر چکے ہیں، یہ مسلمان ہے تم لے جاؤ۔ مسلمان لائے، غسل دیا، کفن دیا، جنازہ پڑھ کے قبر میں دفن کیا۔ قرآن ایسی چیز ہے جو یہاں بھی جلنے سے بچاتا ہے، وہاں بھی جلنے سے بچاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے ہر بہن بیٹی، ہر مرد اور اس اللہ کے قرآن کو مضبوطی سے تھامو۔ نماز کا اتنا خیال کرو ایک نماز بھی قضا نہ ہونے پائے، ایک نماز بھی قضا نہ ہونے پائے۔ یہی نماز قبر میں ڈیرے کی جگہ روشنی بنے گی، یہی نماز حساب و کتاب کے وقت تیری سفارشی بنے گی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا کہ بے نماز کا نہ اللہ ذمہ دار ہے نہ میں نبی ذمہ دار ہوں، وہ اپنے کیے کو آپ بھگتے گا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے موقع وقت بنایا، میں پاکستان سے اس وقت ان ساتھیوں کی محبت کی وجہ سے یہ سارے علماء میرے سے زیادہ اچھے ہیں، زیادہ نیک ہیں، میں ان کی جوتیوں کے خاک کے برابر بھی نہیں۔ بھائی ابو بکر اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں مال و جان میں سبھی دوستوں کے مال و جان میں خیر و برکت عطا فرما، ان کے بچوں کو دین کا عالم بعمل بنا، سپاہی بنا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔